اچھا طلحہ بھائی، یہ اگر دیکھا جائے کہ سیاست میں اب مطلب ہمارے خلفاء ہیں، ان میں سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے، تو قرآن پاک کے مطابق اور عام طور پر جمہوریت اور مشاورت سے مطلب خلافت وجود میں آئیں باقی بھی، لیکن کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر وہ خلیفہ مطلب اس طرح مشاورت سے نہیں بنے، اور سیدنا فاروق اعظم بھی کہ وہ مطلب مشاورت پراپر نہیں ہوئی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مشاورت ہوئی تھی یا یہ کسی کی پرسنل چوائس پہ بنے؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں کہ مشاورت سے ان کی مراد کیا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ان کی حکومت پر کوئی کسی خلیفہ کے اسٹیبلش ہونے کو قیاس نہ کرے کہ وہ کیٹاسٹرافک سرکمسٹانسز میں اسٹیبلش ہوئی ہے. اور آگے وہ جملہ یہ بولتے ہیں کہ ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہے جن کے آگے گردنیں جھک جاتی ہیں. تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اسپونٹینیسلی ایک اس کا اثر ظاہر ہوا، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا. تو اگر کوئی اپوزیشن میں ہے ہی نہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ جمہوریت نہیں ہے یا وہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوگی. سب کا اتفاق ہو گیا نا. اچھا، جن لوگوں نے وقتی طور پر اختلاف کیا تھا، انصار مدینہ، اگلے دن وہ تلوار لے کر نہیں آئے، کوئی جتھا بنا کر نہیں آئے، سب نے حضرت ابوبکر کو بغیر کسی اختلاف کے قبول کر لیا. تو یہ وہی مشاورت ہی ہے. اصل میں دیکھیں نا، جو ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں نا، یہ قرآن مجید نے امرہم شورا بینہم کی بات کی، یا سیدنا علی کا جو اہل شام کے ساتھ خوارج کے ساتھ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو برباد کرنا، فساد مچانا، انارکی، قتل و غارت، اس کو قرآن نے منع کیا ہے. اگر امن کے ساتھ کسی جگہ پر آپ کو اقتدار ملتا ہے اور اپوزیشن میں بھی کوئی نہیں ہے اور سب کی رائے عامہ سے کسی کو اپنا سربراہ مان لیا جاتا ہے، تو یہ اسی میں ہی گنا جائے گا، اسی کے ذیل میں یہ بات آئے گی. ٹھیک ہے، گھر گھر جا کر آپ لوگوں نے نہیں پوچھا. یہ تو ابوبکر صدیق. سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں بھی آپ نے کبار صحابہ کرام سے، نمائندہ شخصیات سے مشاورت کی تھی. سیدنا ابوبکر نے آپ غشی طاری یا لیٹے ہوئے جناب عثمان آپ کے پاس ہیں تو آپ لکھوانا چاہ رہے تھے اپنی چاہت سے کہ میں عمر کا نام لکھواؤں، لیکن آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہوئے، بے ہوشی تھی. جب ہوش آیا تو عثمان لکھ چکے تھے. تو فرمایا کیا لکھا ہے؟ کہ عمر. وہ پہلے ہی وہ جان گئے تھے. اچھا، ابھی ابوبکر زندہ ہیں تو لوگ آ کر کیا پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو ایک سخت بندہ ہم پہ مسلط کر دیا ہے. تو یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ان کے درمیان ڈائیلاگ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ابھی بنایا نہیں ہے. انہوں نے رائے دی ہے کہ میں عمر کے بارے میں اپنی رائے دے رہا ہوں. تو لوگوں کا اس طرح ڈسکس کرنا حضرت عمر کے رویے کو، ان کی سختی کو، غصے کو، حضرت ابوبکر کا پھر صفائی دینا کہ نہیں تسلی رکھو، جب خلافت کا بوجھ آئے گا تو وہ نرم بھی ہو جائے گا، تو یہ وہ مشاورت ہی گنی جائے گی. اب ایک من پسند مشاورت ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جس طرح سیدنا علی کی خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے ہمیں وہ مشاورت قبول ہے، تو یہ من پسند پروگرام ہے. آپ اسٹیبلشڈ نالج میں امرہم شورا، مثال کے طور پر امریکہ میں الیکشن پاکستان کی طرح نہیں ہوتے، لیکن ہے یہ بھی اسلامی جمہوریہ، اس کو بھی جمہوریت کہتے ہیں، تو ہے ڈیموکریسی یہ بھی. تو ہر علاقے کے اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں. ہمارے جس طرح الیکشن کروائے جاتے ہیں، جس پر ہمارے بہت سے مفکرین نے ڈس اپوائنٹ ہو کر سیاست ہی چھوڑ دی کہ یہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو ہم کہتے جمہوریت ہی ہیں. تو حضرت عمر کے بارے میں بھی وہ ہوا، جناب عثمان کے بارے میں بھی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ قوم، بہت سے ناسبی بھی یہاں پیش کرتے ہیں، وہ قوم جو علی سے اختلاف کر رہی ہے کہ ایک خلیفہ راشد کا قتل ہو گیا ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے. نہ ابو بکر کے دور میں ہو رہا مسئلہ، نہ عمر کے دور میں ہو رہا مسئلہ، نہ عثمان کے دور میں ہو رہا مسئلہ، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. ان کی مشاورت سے نہیں ہوئی. اور حضرت علی کے خلاف شام والے بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، اور کچھ کبار صحابہ بھی ہیں، ان کی وہ کہتے ہیں مشاورت سے ہو گئی ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ نمائندگان سے پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ اس کو مختصر یوں لے لیں کہ صحابہ کرام جس طرح اہل مغرب نے پارلیمانی نظام متعارف کروایا ہے، ہماری سلطنت عثمانیہ تک
مسلمانوں کے پاس اس طرح کا نظام نہیں تھا کہ ووٹنگ کیسے کرنی ہے، الیکشن کیسے کروانے ہیں، انتخابات کیسے ہونے چاہیے. ہر کسی کے پاس اجتہاداً اپنے اپنے معاملات تھے. پھر مولا امام حسن کی شہادت کے بعد تو مسلمانوں پہ ملوکیت اور شہنشاہیت ہی سوار رہی ہے، نسل در نسل موروثیت ہی رہی ہے. بالکل. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پر اس بندے کے پاس معلومات ٹھیک نہیں ہے، مشاورت ہوئی ہے. اچھا، شیخین پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے، شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنگوں میں جو انہوں نے جنگیں لڑی تو وہ مطلب معاذ اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مطلب جنگ سے بھاگے خیبر میں اور اس طرح، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس روایت کی صحت پر بھی بات کی جا سکتی ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھاگنے سے مراد کیا ہے. روایت پیش کرنا، روایت کو بیان کرنا، ہمارے محدثین نے بھی صحابہ کرام کے کمزور پہلو عبرت کے طور پر سمجھانے کے لیے، تاریخ منتقل کرنے کے لیے ڈسکس کی ہیں. نہیں، اب یہ صحابہ جو جیسے بھاگ رہے تھے، ایسے کوئی پہلے بھی مثال ملتی ہے کہ کوئی مطلب اس طرح سے؟ غزوہ احد والا ایک واقعہ سناتے ہیں، لیکن وہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ نہیں بھاگے تھے، وہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے. لوگ جیسے نبی ہیں، کہ ان میں بھی اس طرح کا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بھاگنا بزدلی کی نشانی نہیں ہوتی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی بار کہا نا کہ سانپ زمین پر مارو، تو ایک دم سے عصا بن گیا نا، عصا مارو سانپ بن گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے دوڑ لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، موسیٰ خوف نہ کر. اچھا، وہ اگر آپ عربی کا ذوق ہو نا تو آپ وہ الفاظ پڑھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کس عربی اسلوب میں وہ لفظ استعمال کیے، بڑے پیار بھرے الفاظ ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھاگے نہ جس طرح. اب معاذ اللہ ہم کیا کہیں گے، اتنے جلالی پیغمبر ہیں تو یہ وقتی طور پہ انسان سے ہو جاتا ہے. ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر عمر اگر بھاگے ہیں تو ان کی ساری زندگی کیا بزدلی سے عبارت ہے؟ معاذ اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو وہ بھاگے ہیں تو آقا علیہ السلام کا ریاکشن کیا تھا؟ ٹھیک ہے. قرآن مجید نے جو کہا نا جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ منافق ہے، اس طرح کی باتیں وہ فٹ کرتے ہیں. پیغمبر نے کیا کیا ہے وہاں پر؟ پیغمبر تو ریاکشن تھا جو بعض اوقات انسان کا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا کیا ریاکشن تھا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی علم میں، بہادری میں، تقوی میں ان سے زیادہ سینئر ہو سکتے ہیں، اسلام میں سبقت لے جانے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کی کمپیٹنسی الگ الگ ہے. جزوی طور پر کوئی مولا علی سے بھی پیورٹی لے، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ آپ وہ روایت پیش کر کے کہنا کیا چاہتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی میں نے بات کی، بعض اوقات انسان حالات سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر. میں آپ کو آخری مثال دوں کہ یہ وہی ابو بکر جس کو انہوں نے خیبر سے دوڑ لگوائی ہے، اور وہی ابو بکر ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال پر سارے صحابہ سے لڑنے کو تیار ہے کہ جو ایک رسی بھی حضور کے زمانے میں دیتا تھا میں اس سے رسی بھی وصول کروں گا. زکوٰۃ کے بڑھاپے میں، وہاں جوانی میں انہوں نے دوڑ لگوا دی کہ حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور یہاں پر وہ حضور کا ہی وہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ عمر کو دھکا دیا کہ اگر زمانہ جاہلیت میں تو اتنا مضبوط تھا، یہاں پر تو کمزور پڑ رہا ہے. اسامہ کے لشکر کو واپس بھیج رہے ہیں. پھر آپ حیران ہو گئے، سارے صحابہ متفق نہیں تھے کہ آپ مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں. پھر بھی ابو بکر نے کہا سارے بھاگ جاؤ، میں اکیلا ہی کافی ہوں. تو بظاہر دیکھا جائے تو اگر اس واقعے کو مان بھی لیں تو وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا کہ یہ بزدلی نہیں ہے. صحیح. اچھا، دوسرا ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، بے شک وہ بڑے بہادر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جنگوں میں بڑے بڑے ان کے پہلوان اور جو ہیڈ ہوتے تھے، کمانڈر، ان کا صفایا سیدنا علی نے فرمایا اور جنگوں کا پاسا پلٹ دیا. روحانی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی وہ غالب تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہر کوئی جانتا ہے. لیکن ایک پھر الزام بھی ساتھ لگا دیتے ہیں شیعہ حضرات کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم گنتی کے چند لوگ انہوں نے مطلب کہ مارے ہیں، ورنہ یہ ان سے کوئی خاص بہادری کا واقعہ کوئی رونما نہیں ہوا. دیکھیے وہ تو اگر آپ دیکھیں تو سیدنا عقیل بن ابی طالب ہیں، سیدنا جعفر طیار ہیں، مولا علی کے بھائی ہیں،
تو ان کی وہ فضیلت نہ اہل سنت میں ہے نہ اہل تشیع میں ہے جو مولا علی کی ہے. تو مولا علی کی اس فضیلت سے ان کے بھائیوں کا وہ کردار مجروح نہیں ہوتا. دوسری چیز، عقیل بن ابی طالب جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ نہیں ہے، اختلاف ہو گیا تھا. اچھا، اس کے باوجود یہ ان کو لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جنگ میں کسی کافر کو خلفاء کا اکثر کرتے ہیں نا، تو وہ خلفاء میں کہتے ہیں کہ پہلے دو خلیفہ نہیں، غلطی اگر کسی سے بھی ہوئی ہے تو وہ مانی جائے گی. انہوں نے یعنی شہید نہیں مارے، بندے مارے. تو وہی دیکھا جائے گا نا کہ عربوں کے ہاں جنگ ہوتی کیسے تھی، کہ کچھ سپہ سالار ہوتے تھے، کچھ جنگجو ہوتے تھے، کچھ لیڈ کرنے والے ہوتے تھے. اب خالد ابن ولید جنگجو تھے، انہیں لیڈ کرنا نہیں آتا، تبھی تو عمر سیدنا فاروق اعظم نے عین فتح کے وقت معزول کر دیا تھا خالد ابن ولید، کیونکہ آگے اب جس علاقے کو ہم نے فتح کرنا ہے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. خالد کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، وہ ایک اور صحابی کو آتا ہے. تو یہ ایک اپنی اپنی صلاحیت ہے. تو مولا علی ہیں، جناب حمزہ ہیں، ان کو بھیجنے والے رسول اللہ ہیں. ابو بکر عمر کو اپنے پاس کھڑا کرنے والے، ابو بکر عمر حضور کی اجازت کے بغیر مارنا شروع کر دے بندوں کو. تو حضور نے خود ان کو کسی جنگ میں نہیں بھیجا کہ تم، دوستی بھی تھی نا کہ میرے ساتھ کھڑے رہو. نے بھی خود اتنے رسول اللہ کو بھی دیکھ لیں، آپ کافر نہیں مار، کیونکہ وہ آپ لیڈر تھے. ایک احد میں غالباً ایک کافر کو نا آپ نے یوں تلوار سے نا نشان لگایا، اس کی چیخیں نکل گئی تھی کہ میرا بیڑا بوڈ گیا. ٹھیک ہے، آخری صرف ایک جگہ ثابت ہے، باقی آپ نے کبھی کسی کافر کو نہیں مارا. تو یہ نہ بہادری کی علامت ہے، بہادری کی چلے ہم مان لیتے ہیں بہادری ہے اس میں، لیکن یہ بزدلی کی ہاں ابو بکر عمر جنگوں میں آتے ہی نہ گھر بیٹھ جاتے، بہانے کر جاتے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. ورنہ ان کا آپ اسی کو لے لینا کہ وہاں پر تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے بندہ نہیں مارا، لیکن آپ نہج البلاغہ میں خطبہ دیکھ لیں کہ قادسیہ کی جنگ میں مولا علی سے پوچھ کر جب روم میں جنگ کے لیے جانا ہے تو مولا علی سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے جانے دو. علی کہہ رہے ہیں کہ آپ شہید ہو گئے تو پیچھے مسلمانوں کا کیا بنے گا. سارے واقعات اگر ہم لے لیں کہ ابو بکر صدیق مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کو تیار ہیں، اب اس میں بھی دیکھ لیں ابو بکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کیا تو آپ تاریخ میں دکھا دیں ابو بکر نے کتنے بندے مارے، مولا علی نے اس جنگ میں کتنے بندے مارے، آپ یہ دکھا دیں. بالکل اس وقت مولا علی ابو بکر عمر کے ساتھ لیڈ کر رہے تھے اس پورے مسئلے کو. جنگجو سپہ سالار اور لوگ صفین میں آپ کسی ایک مورخ سے دکھا دیں صفین میں مولا علی نے اپنی تلوار سے کسی کو مارا، عمار ابن یاسر نے کسی کو مارا. تو عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ اس طرح نہیں جتھے بنا کر باری فائل ٹو فائل بیسس پہ جنگ ہوتی تھی، پہلے ادھر سے ایک آ رہا ہے ادھر سے ایک آ رہا ہے. تو پورے سینیریو کو اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ مارا ہے تو وہ ٹھیک ہے. مولا علی کی ہم بہادری کو سراخوں پر اس کا تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ وہی تاریخی شواہد سے ناواقفیت ہے کہ آپ نے کسی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو اکا دکا واقعات سے آپ مسائل اخذ نہیں کر سکتے یا اس کی پوری خوبیوں کا انکار نہیں کر سکتے. ایسے ہی چلیں.